سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا؟ جانتے ہو ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑا کیوں پہنایا جائے گا؟ کیونکہ دنیا میں جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتار کر کے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا گیا، اس کا اپرادھ کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا، اس کو قصور کیا تھا؟ وہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ توحید کا اعلان کیا کرتا تھا، اور اسی اپرادھ کی سزا دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا گیا تاکہ جلدی آگ ان کو جلا ڈالے، تاکہ جلدی سے ان کی توچا آگ میں جل جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابراہیم آگ میں گئے اور ان کے بال، ان کے بدن کا ایک بال بھی آگ میں نہیں جل پایا، ان کے جسم کا، ان کے شریر کا ایک رونگٹا بھی آگ میں نہیں جل پایا۔ اللہ نے آگ سے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم دنیا میں سب سے پہلے آگ میں ڈالے گئے اللہ کی توحید کے لیے، اور ان کے بدن سے کپڑا اتارا گیا۔ اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ آج دنیا میں ذرا سی کوئی مصیبت آ جائے، آپ دیکھیں ابھی امریکہ کے حملے میں بھارت کے 3 جہازوں پر امریکہ کی فورس نے حملہ کیا ہے۔ ابھی آج کی نیوز ہے، اس میں 3 جہازوں میں بھارت کے کئی ناگرک مارے گئے۔ ایک ایسا نوجوان بھی مرا ہے جس کا باپ فلسطین میں مرنے والے معصوم بچوں کے قتل پر سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتا تھا کہ فلسطین میں جو بچے مر رہے ہیں، غزہ میں جو بچے مر رہے ہیں، بہت صحیح ہو رہا ہے، اس کو مسلم سے مکت کر دینا چاہیے، اسرائیل کی جے ہو، اسرائیل کی جے ہو۔ جو باپ یہ نعرے لگاتا تھا، آج اس باپ کا جب اپنا بیٹا امریکہ کے حملے میں مرا ہے، وہ میڈیا کے سامنے رو رہا ہے، وہ کیمرے کے سامنے رو رہا ہے۔ اے دنیا والو، جب تمہارے بچے مرتے ہیں تمہیں دکھ ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے بچوں کے مرنے پر خوشی مناتے ہو۔ بہت صحیح شعر کہا تھا، بہت صحیح شعر کہا تھا ہمارے ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر راحت اندوری نے کہ لگے گی آگ تو گھر زد میں آئیں گے اور بھی، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہم نہیں رہتے ہیں۔ کیسی آواز آ رہی تھی؟ آپ لوگ جلسہ کراتے ہو یار، کیوں جلسے کے پاس میں سب جھولا ولا لگاتے؟ مت لگایا کرو بھائی، اسٹیج کے پیچھے ہا ہا ہو کرے، بتائیے کیا بدتمیزی ہے بھائی۔ اس کو لگوانا ہی تو تھوڑا آدھا کلومیٹر دور لگواؤ، اسٹیج کے پیچھے۔ میں سوچ رہا ہوں بچہ رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ بتائیے جھولا چل رہا ہے۔ قیامت کے دن کی جو بے چینی ہوگی میرے پیارے ساتھی، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے، آپ اپنے دماغ میں نہیں لا سکتے کہ قیامت کے دن کا حال کیسا۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ اٹھائیے اور خاص طور سے 3 سورتوں کو غور سے پڑھیے۔ سورہ انفطار کو پڑھ لیجئے، سورہ تکویر کو پڑھ لیجئے، سورہ انشقاق کو پڑھ لیجئے۔ اگر قیامت کا ویڈیو دیکھنا ہے تو قرآن کی یہ 3 سورتیں ضرور پڑھ لیجئے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، جب سمندروں کو کھولا دیا جائے گا، جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، قبروں سے مردے باہر نکل جائیں گے، اس دن انسان کو پتا چل جائے گا ما قدمت واخرت، اس نے آخرت کے لیے کیا کیا، دنیا کے لیے کیا کیا۔ ہم اور آپ تو صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں، مکان کیسے اچھا ہو جائے، بچے کیسے اچھی پڑھائی پڑھ لے، بیٹیا کی شادی کیسے ہو جائے، ہماری تو ساری چنتا، ساری ٹینشن دنیا کے لیے ہے، اور ایک دن سب چھوڑ کے ہمیں چلے جانا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ او فارچونر پر ناز کرنے والو، او تھار چلانے والو،
وہ اپاچے کی بائک پر اسٹائل مارنے والوں، اسٹنٹ مارنے والوں، ایک دن آئے گا تم اپنی قبر میں چلے جاؤ گے، تمہاری اپاچے کوئی اور چلائے گا، تمہاری فارچونر کی اسٹیئرنگ کوئی اور سنبھالے گا، تمہاری تھار کو کوئی اور چلائے گا، تمہارے بیڈ روم میں کوئی اور سوئے گا۔ او میری پیاری ماں اور بہنوں، کپڑوں اور زیورات کے پیچھے بھاگنے والی ہو، او میک اپ کے پیچھے بھاگنے والی ہو، اپنے چہرے پر طرح طرح کی کریم اور پاؤڈر لگانے والی ہو، او میری بہنوں ایک دن آئے گا تم کو کفنایا جائے گا، اس دن تمہارے چہرے پر کوئی فاؤنڈیشن نہیں لگایا جائے گا، کوئی فیس کریم نہیں لگائی جائے گی، کوئی فیس پاؤڈر نہیں لگایا جائے گا، تمہارے ہونٹوں پہ کوئی لپسٹک نہیں لگائی جائے گی۔ او میری پیاری ماں بہنوں، تمہیں معمولی پانی میں نہلایا جائے گا، کوئی صابن بھی استعمال نہیں کیا جائے گا، نارمل تم کو نہلایا جائے گا۔ ہائے ہائے میری بہنوں، میری ماؤں، ذرا سوچو، تم دنیا میں کپڑوں پر ناز کرتی ہو، ارے مرنے کے بعد تم اتنی بے بس ہو جاؤ گی، تمہارا کپڑا بھی تم اپنے سے اتار نہیں پاؤ گی، تمہارا کپڑا بھی کوئی اور اتارے گا، کینچی سے کاٹ کر کے تمہارے کپڑے کو بدن سے جدا کیا جائے گا، اور یہ خوبصورت شریر، یہ خوبصورت بدن مٹی میں مل جائے گا۔ میرے پیارے ساتھی، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی میں دوبارہ تم کو ڈالیں گے۔ مٹی سے پیدا کیے گئے اور مٹی میں دفنائے جاؤ گے، اور اسی مٹی سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ یہ انسان کی حقیقت یہی ہے میرے ساتھ، مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں جائے گا، اور قیامت کے دن مٹی سے نکلے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا۔ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آج سورج کی گرمی سے سولر پاور بنایا جا رہا ہے، بڑے بڑے شہروں میں پورا کارخانہ سولر پاور سے چل رہا ہے، پورے ریلوے اسٹیشن سولر پاور سے چل رہے ہیں۔ اتنی شکتی ہے سورج کے اندر، اتنی طاقت ہے سورج کے اندر، اس کے پاور سے آج بجلی بن رہی ہے، سولر پاور بن رہا ہے۔ غور کرو، یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی چھین لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو توڑ کر کے آج انسان راستہ بنا رہا ہے، یہ روئی کے گالے کی طرح ہوا میں بکھیر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو لوگ اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ 10 ماہ کی گابن اونٹنی کی بھی کوئی سرکشا کرنے والا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا میرے ساتھ۔ اب آئیے ذرا اس آیت کی طرف جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذل کل مرضیۃ اما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا ہے اپنے بچے سے، جتنی محبت ایک ماں کرتی ہے اپنے بچے سے۔ مدھیہ پردیش میں ایک حادثہ ہوا، ایک پانی کا جہاز پانی میں ڈوب گیا، اس میں ایک عورت جس نے لائف جیکٹ پہنا ہوا تھا، اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ عورت ڈوب گئی، مر گئی۔ وہ چاہتی، اس کے پاس لائف جیکٹ تھا، وہ اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، مگر اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ عورت مر گئی، خود بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا۔ اور جب اس عورت کی لاش ملی تھی تو میڈیا نے اس کا فوٹو دکھایا، اس عورت نے اپنے معصوم بچے کو مرنے کے ٹائم بھی سینے سے لگایا تھا۔ یہ ماں ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی، ماں مر جائے گی مگر اپنے بچے کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتی ہے، مگر یہ بچے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں مجھے اتنے بیٹے ہیں، اور بیٹیوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اور وقت آتا ہے تو بیٹے اپنے ماں باپ کو روٹی تک نہیں دیتے،
اور بیٹی تو بیچاری اپنے ماں باپ کو جنت تک پہنچانے کا کام کرتی ہے میرے ساتھ۔ اس لیے کبھی بیٹی کو حقیر مت سمجھنا۔ ابھی صدل پور میں مجھے ایک نکاح پڑھانا تھا، چونکہ یہاں آنے میں لیٹ ہو رہا تھا، میں نکاح نہیں پڑھا پایا، اور جن کی لڑکی کی شادی تھی انہوں نے بڑے پیار سے بلایا تھا، میں وہاں گیا، انہوں نے کہا مولانا مجھے 11 بیٹیاں ہیں، 11 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ سرکاری نوکری میں ہیں کیا آپ؟ بزنس مین ہیں کیا؟ بولے نہیں مولانا، کھیتی باڑی کرتے۔ کھیتی باڑی کرنے والا انسان 11 بیٹیوں کا باپ ہے اور چہرے پر سکون ہے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی ٹینشن اور کوئی فکر نہیں۔ اس لیے اولاد والو، اللہ سے صرف اولاد نہ مانگا کرو، اللہ سے نیک اولاد مانگا کرو۔ قیامت کے دن دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ کے بھاگ جائے گی، وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور بھے کا یہ عالم ہوگا، ڈر کا یہ عالم ہوگا کہ پریگننٹ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، ان کے پیٹ کا بچہ ختم ہو جائے گا، ڈر کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کے چہرے پر ایسی ہوائیاں چھا رہی ہوں گی، لوگوں کے چہرے پر ایسا خوف ہوگا، لوگوں کے چہرے پر ایسا ڈر ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، وَلَٰكِنَّ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا میرے ساتھ، یہ قیامت جسے قرآن میں القاریہ کہا گیا۔ القاریہ کا مطلب اچانک آئے گی، بتا کے نہیں آئے گی، اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گی، فون کر کے نہیں آئے گی، واٹس ایپ کر کے نہیں آئے گی، میسج کر، اچانک آ جائے گی قیامت۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ ایک آدمی اپنے جانور کا دودھ دو رہا ہوگا، بکری کا دودھ دو رہا ہوگا، گائے کا دودھ دو رہا ہوگا، اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا، ابھی دودھ اس کے برتن میں پہنچا نہیں ہوگا، اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ کپڑے کی دکان پر کپڑا خریدنے والا پہنچا ہوگا، کپڑا بیچنے والا ابھی کپڑا ناپ رہا ہوگا، ابھی اس نے کپڑے کا ناپ مکمل نہیں کیا ہوگا، ابھی سودا مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی کپڑا لینے والا کپڑا نہیں لیا ہے، ابھی کپڑا بیچنے والے کو اماؤنٹ نہیں ملا ہے کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی میرے ساتھ۔ اب آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے ساتھ، اس دن کی شدت سے اور اس دن کی گرمی سے بچانے کے لیے آپ نے کیا اپائے کیا ہے؟ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کولر لگایا، ہم نے اے سی لگایا، ہم کار میں بھی چلتے ہیں تو اے سی لگا کے چلتے ہیں، ہم تو ٹرین میں بھی سفر کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں اے سی میں جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس دن آپ کو کہاں سے اے سی ملے گی، کہاں سے کولر ملے گا، کہاں سے پنکھا ملے گا؟ آئیے اپنے نبی سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ قیامت کے دن اور کوئی چھایا نہیں ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ گرمی سے بچنے کا ایک ہی اپائے ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی چھایا میں کچھ لوگوں کو جگہ دے گا۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ نمبر 1، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا شاسک، انصاف کرنے والا راجا، جو پرجا کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کرتا ہو، جو پبلک کے ساتھ انیائے نہ کرتا ہو، جو قانون کو اگر لاگو کرتا ہو تو دھرم اور جاتی کی عادات پہ قانون کو لاگو نہ کرتا ہو، جس کا قانون سب کے لیے برابر ہو، وہ انصاف کرنے والا امام، وہ انصاف کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن عرش کا سایہ پائے گا۔ اور جانتے ہو اسلام میں انیائے کے لیے کوئی جگہ نہیں، دشمن کے ساتھ بھی آپ کو انیائے نہیں کرنا۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی انیائے نہ کرنا، نا انصافی نہ کرنا۔ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، میرے بندو تم عدل و انصاف کیا کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ نبی کی عدالت میں کیس آیا،
ایک عورت نے چوری کر لی. اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے. نبی نے فیصلہ کر دیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا. عورت بہت بڑے خاندان کی تھی. حضرت خالد بن ولید کے خاندان کی تھی. بنو مخزوم کی عورت تھی, نام تھا فاطمہ. اس کے خاندان کے لوگوں نے کہا اگر اس کا ہاتھ کٹ جائے گا پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی. لوگوں نے ہمت تو نہیں پڑی کہ اللہ کے رسول سے کچھ کہہ سکے. لوگوں نے اللہ کے رسول کے بڑے چہتے صحابی جن کو اللہ کے نبی بچوں کی طرح پیار کیا کرتے تھے, اسامہ بن زید, ان سے کہا اے اسامہ آپ ذرا اللہ کے رسول سے ہمارے حق میں سفارش کرا دیجئے, اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے, کوئی اور سزا دے دی جائے, کوئی اور پینالٹی دے دی جائے, ہاتھ نہ کٹے. بخاری کی روایت ہے اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی کوئی اور سزا دے دیجئے, ہاتھ مت کاٹیے, بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے. اللہ کے پیارے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آپ نے غصے میں فرمایا اے اسامہ کیا چاہتے ہو تم؟ اتشفو فی حد من حدود اللہ, اے اسامہ کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے قانون کو بدل ڈالوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کے قانون کو توڑ ڈالوں؟ اے اسامہ تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے, اسی لیے برباد ہو گئے. کوئی غریب آدمی اپرادھ کرتا تھا سزا دیتے تھے, کوئی بڑا آدمی وہی اپرادھ کرتا تھا چھوڑ دیتے تھے. اے اسامہ کان کھول کے سن لو, وَأَيْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا, میری عدالت میں میری بیٹی بھی بچ نہیں سکتی تھی. یہ ہے اسلام کا نیائے اور یہ ہے اسلام کا انصاف. او گدہ باری والو, اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے, اولاد دیا ہے, 4 بیٹے اللہ نے آپ کو دیے, ایک بیٹے کو آپ زمین میں زیادہ حصہ دے دیں, جائیداد زیادہ دے دیں, کھیتی باڑی زیادہ دے دیں, اور 3 کو کم دے دیں, یہ بھی بہت بڑا انیائے ہے, یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے, اور اللہ کیا اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا. اللہ کے نبی کے پاس ایک ایسا ہی کیس آیا, ایک صحابی اپنے ایک بچے کو کھجور کا باغ دینا چاہتے تھے. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا اور بھی بچوں کو کھجور کا باغ دیا ہے؟ اے اللہ کے نبی اور بچوں کو تو نہیں دیا ہے, ایک ہی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو, اپنی اولاد کے ساتھ انیائے نہ کرو, اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کرو. او گاؤں والو, اگر آپ گاؤں کے مکھیا ہیں, آپ قبیلے کے سردار ہیں, آپ اپنے علاقے کے سردار ہیں, اور لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں, پکچپات نہ کرنا, کسی کی طرفداری نہ کرنا, پیسے والے کا سائیڈ نہ لے لینا, طاقت والے کا فیور نہ لے لینا. آپ کو اگر لوگوں نے فیصلہ کرنے والا بنایا ہے, انصاف والا فیصلہ کرنا, تبھی قیامت کے دن کی گرمی سے بچ پاؤ گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام عادل, انصاف کرنے والا سردار, انصاف کرنے والا سرپنچ, انصاف کرنے والا مکھیا, انصاف کرنے والا راجا. اور آگے بڑھیے, دوسری چیز وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَتِ اللَّهِ, اور وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. او لڑکیوں کے چکر میں پڑنے والے میرے نوجوان بھائیوں, ان لڑکیوں کے چکر میں پڑ کے تمہارا مال بھی برباد ہوگا, تمہارا شریر بھی برباد ہوگا, تمہاری جوانی بھی برباد ہوگی, اور تم اللہ کو ناراض کر کے بیٹھ جاؤ گے. ارے ٹھیک ہے جوان ہو گئے ہو, شادی کے قابل ہو گئے ہو, ماں باپ سے تھوڑا کام دھندا کرنے لگو, تھوڑے ذمہ دار بن جاؤ, اور ماں باپ سے کہہ کے شادی کر لو. حرام کام نہ کرو, غلط کام نہ کرو, اپنی جوانی کو ادھر ادھر منہ مار کے برباد نہ کرو. او میری پیاری بہنوں, خبردار, سوشل میڈیا کے اوپر کسی پیار اور محبت کے چکر میں نہ پڑنا. یہ پیار کے نام پہ تمہارے شریر کو نوچنے کی سازشیں چل رہی ہیں. یہ محبت کے نام پہ تمہارے شریر کا لابھ اٹھانا چاہتا ہے, تمہاری عزت کو لوٹنا چاہتا ہے.
خبردار ان پیار اور محبت کے چکروں میں نہ پڑنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا۔ ارے جو پیار کرے گا، جو محبت کرے گا، وہ انسٹاگرام پہ محبت والے میسج نہیں بھیجے گا، وہ واٹس ایپ پہ چیٹنگ نہیں کرے گا، وہ فیس بک پر آپ سے فوٹو نہیں مانگے گا، وہ آپ کی ننگی تصویریں نہیں مانگے گا۔ ارے جو محبت کرے گا وہ آپ کے باپ کو نکاح کا پیغام بھیجے گا، آپ کو بیوی بنائے گا، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، پراپر چینل سے آپ کو اپنی بیوی بنائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا۔ جو محبت کرے گا، جو پیار کرے گا، وہ زنا کر کے آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ لہذا خبردار، میری بہنوں تم بھی سن لو، میرے بھائیوں تم بھی سن لو، جوانی کو برباد نہ کرو۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم، قیامت کے دن آدم کا کوئی بیٹا ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، عبد الغفار صاحب 60 سال زندہ تھے آپ، 50 سال زندہ تھے آپ نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، اے میرے بندے جب تو 18 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں سلمان خان کے جیسا بال رکھتا تھا، رونالڈو کے جیسا بال رکھتا تھا، تو کانوں میں بالی پہنتا تھا، تو گلے میں لاکٹ پہنتا تھا، تو ہاتھ میں کڑا پہنتا تھا، تو چین پہنتا تھا، تو سور اور بندروں کے جیسا بال رکھتا تھا، تو یہ ننگے دھڑنگے لوگوں کے جیسا لباس پہنتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تو فیشن کے چکر میں بندروں کے جیسا بال رکھتا تھا؟ تو بتا تیری جوانی کہاں گزری؟ تو نے جوانی میں کہیں ایسا تو نہیں شراب کا نشہ کیا، سگریٹ کا نشہ کیا، تو نے بائک سے اسٹینڈرڈ دکھائے، تو نے لڑکیوں کو رجھانے کے لیے غلط کام کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو تو نے کہاں؟ ہیلو، جنریٹر کا تیل ختم ہو گیا ہے، جس کی ذمہ داری ہے جنریٹر میں تیل ڈال دیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالی اس نوجوان سے محبت کرتا ہے جو نوجوان ان اللہ لیوجب بالشاب لیس له صبوا، جو نوجوان اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرتا ہو، درپیوگ نہ کرتا ہو، جو اپنی جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہو، جو اپنی اچھاؤں کو کنٹرول کرتا ہو، اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بچاتا ہو، وہ نوجوان اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں عبادت میں گزارو اپنی جوانی۔ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تہجد ہی پڑھیں، یہ الگ بات ہے، کوئی تہجد پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز آپ نے اگر مسجد میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھائی ہوگی اور سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوگی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ کہتا ہے میرے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جب دنیا رات میں بستر پہ سوتی رہتی ہے، انسٹاگرام میں لگی رہتی ہے، فیس بک پہ لگی رہتی ہے، دنیا اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بستر سے الگ رہتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں، بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں تہجد کی نماز آپ کو پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر تہجد نہیں پڑھتے ہو تو کم سے کم 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو۔ یہ دوسرا آدمی ہے جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ۔ تیسرا آدمی فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو بھی دے گا، اس عورت کو بھی دے گا، اس آدمی کو بھی دے گا جس کا دل نماز میں اٹکا ہو۔ ہمارا دل تو موبائل میں اٹکا ہے، ہمارا موبائل تو چند منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم تڑپنے لگتے ہیں بغیر پانی کی مچھلی کی طرح،
پتہ نہیں کس کا کال آیا ہوگا، کس کا میسج آیا ہوگا. ہر 5 منٹ میں موبائل کھول کے دیکھتے ہیں کس کا کال آیا، کس کا میسج آیا. وہ لوگوں، ہم نے موبائل سے دل لگاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے لڑکیوں سے دل لگاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ویڈیو گیم سے دل لگاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز کے ساتھ اپنا دل لگا لے گا، جو مسجد کے ساتھ اپنا دل لگا لے گا، اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. مسجد میں آپ داخل ہوئے، محسن صاحب جھاڑو دے رہے تھے. آپ نے کہا یہ کام تو محسن کا ہے، میں نہیں کروں. ایک سوچ تو یہ ہے محسن جھاڑو دے رہا، میں نہیں دوں گا. اور ایک سوچ یہ ہے اگر اپنے گھر میں جھاڑو دے سکتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے. محسن صاحب دیجئے میں تھوڑا سا جھاڑو دے رہا ہوں. محسن صاحب دیجئے میں تھوڑا سا چٹائی کو بچھا دیتا ہوں، میں تھوڑی مسجد کی خدمت کر دیتا ہوں. مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، 2-4 اینٹیں مزدوروں کو میں اٹھا کے دے دیتا ہوں، 2-4 میرے بھی پسینے کی بوندیں مسجد میں شامل ہو جائیں. یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر آپ کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے تو یہ چیز بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ. اس لیے نماز کی پابندی کرو میرے ساتھی، ایسی پابندی کرو. تماشا ہے، ایسی پابندی کرو کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ تو فجر کی چنتا ہو، فجر پڑھ کے آؤ تو ظہر کی پلاننگ کرو، ظہر پڑھ کے آؤ تو عصر کی پلاننگ کرو. ہر نماز کی چنتا ہو، ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ٹائم کے اوپر پڑھو. یہ ایسی چنتا، ایسی فکر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور آئیے جلدی جلدی بیان کر دیتے ہیں. تیسرا آدمی، پہلا آدمی امام عادل، دوسرا آدمی وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، تیسرا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، اور چوتھا آدمی فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے ملتے ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں. عبد الغفار صاحب، آج اللہ کے لیے محبت کرنے والے بہت کم ملیں گے. کوئی کسی سے پیار سے ملتا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہے، کوئی زمین و جائیداد کا معاملہ ہے، کوئی روپیے پیسے کا معاملہ ہے. لیکن ایک انسان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے صرف اس بنیاد پہ کرتا ہے یہ موحد بندہ ہے، یہ مومن بندہ ہے، یہ نمازی بندہ ہے، یہ عالم ہے، یہ تقریریں کرتا ہے، یہ دین پڑھاتا ہے، یہ دین کا ٹیچر ہے، یہ دین کا استاد ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ ہمارا ہیرو ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ نے اگر اللہ کے لیے کسی سے محبت کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر 2 لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان دونوں لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ دے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا دوسرے گاؤں میں، راستے میں فرشتہ ملا. فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں گاؤں جا رہا ہوں. کہ کس لیے جا رہے ہو؟ کہ اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا حل لک من نعمت تربها، کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی احسان کا بدلہ اتارنا ہے؟ کیا کوئی کام ہے، کوئی دھندا ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی مقصد ہے؟ کہتا ہے نہیں، انی احبہ فی اللہ، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ میرا مومن بھائی ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے جاؤ میرے بندے سے کہہ دو کہ جب تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے تو جا، اللہ تعالیٰ بھی اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ، ایسی سچی محبت. اب یہاں محبت میں وہ لڑکا لڑکی والی محبت کو مت لے آنا، وہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہوتی. یہاں ایمان کی رشتے کی بنیاد پر. ابھی آپ دیکھیے اتر پردیش کے شاملی کے محمد علی کا نام اس وقت میڈیا میں بڑا چرچت ہے، جس کو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کا جبرن دھرمانتر کرایا گیا ہے، اس کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے. محمد علی کہتا ہے کہ نہیں صاحب، میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. لوگوں نے کہا آپ کا کروڑ پتی باپ جائیداد سے بے دخل کر دے گا، کیا آپ جائیداد چھوڑ دیں گے یا اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا اسلام تو نہیں چھوڑ سکتا، میرے ایک ہاتھ پہ کوئی چاند رکھ دے اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور پھر کہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ. میڈیا والوں، تمہارا داؤں تو الٹا پڑ گیا. جس نوجوان کے واقعے کو تم نے
میڈیا میں نفرت پھیلانے کے لیے پھیلایا تھا، آج وہ نوجوان اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنا ہے۔ اور مجھے اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کسی کے دبانے سے نہ دبا تھا، نہ دبا ہے، نہ دبے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اور آگے بڑھیے نمبر 5، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اور وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی پیسے والی عورت، کوئی دولت والی عورت، کوئی حسین و جمیل عورت، کوئی بیوٹیفل عورت، کوئی اسمارٹ عورت، کوئی بہت خوبصورت عورت غلط کام کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے، بدکاری کی دعوت دے، اور وہ نوجوان یہ کہہ کے ٹھکرا دے، انی اخاف اللہ، نہیں نہیں میں زنا نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس پر بھی کئی واقعات ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، میں واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں، بس اتنا سمجھ لو میرے پیارے ساتھیوں، حالات جتنے بھی نازک ہو جائیں، نوجوانوں کان کھول کے سن لو، حالات جتنے بھی نازک ہو جائیں، زنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ کے لیے نکاح حلال ہے۔ اس لیے شیرسابادی لوگوں، اس لیے سیمانچل والوں، اس لیے گدہ باری والوں، اپنے نوجوانوں کی صحیح ٹائم پہ شادی کرو، لڑکیوں کی بھی صحیح ٹائم پہ شادی کرو، لڑکوں کی بھی صحیح ٹائم پہ شادی کرو۔ نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ابھی بنارس سے ایک صاحب کا فون آیا، ایک غریب پریوار کی لڑکی کی شادی ہے، مولانا کچھ مدد کروا دیجئے، غریب بچی کی شادی، غریب پریوار کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کتنے شرم کی بات ہے، ہم نے لڑکیوں کو کتنا بڑا بوجھ بنا دیا کہ لڑکی کا باپ غریب اگر ہے اور لڑکی کی شادی کرنا ہے تو لوگوں سے مدد مانگتا ہے، تب جا کر کے وہ شادی کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے واسطے جہیز کی لعنت کو بند کرو، بارات کا چکر بند کرو، ہلدی اور منگنی کا چکر بند کرو، سنت طریقے سے، سمپل طریقے سے نکاح کرو، شادی کو آسان کرو، تبھی جا کر کے زنا مشکل ہو پائے گا۔ نمبر 6، 5 لوگ ہو گئے، 2 چیزیں اور سن لیجئے، بات ختم کر دوں گا۔ چھٹا آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور اتنا چپکے سے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا۔ مولوی صاحب، آج تو جب تک چندے کا اعلان مائک میں نہ ہو تب تک کوئی چندہ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مائک پہ چندے کا اعلان کرنا غلط ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں، کچھ ایسا بھی دان کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو، کچھ ایسی بھی غریبوں کی مدد کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ ہم بہت گناہگار لوگ ہیں، ہم بڑے خطا کار لوگ ہیں، ہم اللہ کو بڑا ناراض کرتے ہیں۔ ہم جب چھپا کر کے صدقہ کریں گے، جب چھپا کر کے دان کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جب چھپا کر کے دان دیا جاتا ہے، جب چھپا کر کے صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، چھپا کر کے صدقہ کیا۔ لیکن ہاں، مہیلا پنڈال کی جو لائٹ چلی گئی ہے، برائے مہربانی بجلی آپریٹر سے گزارش ہے کہ وہاں جا کر کے اس کو جو ہے درست کریں۔ مہیلا پنڈال کی لائٹ چلی گئی ہے، بجلی آپریٹر سے گزارش ہے کہ وہاں جائیں اور اس کو درست کریں۔ میرے ساتھیوں، چھپا کر کے صدقہ کرو، یہ چیز آپ کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ دے گی۔ لیکن ہاں، ابھی مکئی کی کھیتی آپ کی مکمل ہوئی ہے، پیداوار ہو رہی ہے، دھان پیدا ہوتا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے اناج کی اور کھیتی کا جو زکوٰۃ بنتی ہے، جو عشر بنتا ہے، اس کو آپ کو چھپا کے دینے کی ضرورت ہے، اس کو آپ کھل کر کے دیجیے، تاکہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو عشر نہیں دیتے ہیں، وہ آپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کو اوپن کر کے دینا چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن کی گرمی سے اگر بچنا ہے تو 7واں نمبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہوں۔ ارے پبلک کے سامنے رو دیے تو کون سا کمال ہے، مجمع کے سامنے آنسو بہنے لگے تو کون سا کمال ہے۔ جاؤ کمرہ بند کر لو، لائٹ آف کر دو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنے پاپوں اور اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ سے کہو اے اللہ میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، بڑی خطائیں کی ہیں، بڑا جرم کیا ہے، بڑے اپرادھ کیے ہیں، لیکن پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار الذنوب ہے۔ پروردگار مجھ پر بھی اپنے کرم کی ورشا برسا دے، مجھ پر بھی اپنی رحمت کی بارش نازل کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آنسو اگر آنکھ سے نکل گیا انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو گرمی نہیں لگے گی، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کرتی ہو۔ یہ دو آنکھیں ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گی۔ یہ چند باتیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے تعلق سے اور قیامت کے دن کی گرمی سے ہم کیسے بچیں، اس موضوع پر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ 12 بج چکے ہیں، مجھے نکلنا ہے، لمبا سفر ہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعا ہے رب العالمین سے الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فکر آخرت کی توفیق دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ماں بہنوں کی اصلاح فرمائے، اللہ آج کے اس جلسے کو کامیاب بنائے۔ آپ حضرات کو اللہ توفیق دے، دل کھول کے آپ تعاون کریں اور اخیر تک آپ جلسے کو کامیاب بنائیں۔ اللہ تعالی ہم جتنے علماء یہاں آئے ہیں سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا اچھا وہ سب بیٹی مل کے کیا ہے، کیا نام ہے؟ محمد علی صاحب انتقال ہو گیا نا ان کا۔